حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صدق الله العلي العظيم ایک اور بلندر صلوات جزاکم اللہ. آپ حضرات کا جوش اور جذبہ آپ کے چہروں سے، آپ کی نگاہوں سے، آپ کی صداؤں سے آشکارا ہے. پروردگار آپ کی اس عبادت عزا کو قبول فرمائے. مجلس عزائے حسین ہے اور اس فقیر کا ایک شعر ہے کہ مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. مجلس عزا کیا ہے، ایک نماز الفت ہے. یا علی عزا اپنی، یا حسین اقامت ہے. حقیقت یہ ہے اور بہت پہلے پتہ عرض کیا تھا جس کا صرف ایک مصرع سنانا چاہوں گا کہ ابھی میرے آنے سے پہلے بھی چونکہ 2 مصروں سے آپ حضرات کی خاطر کو معطر کیا ہے ہمارے ناظم مجلس نے. اور عموماً مسلمانوں کے درمیان اور ماتمیوں کے درمیان، عزاداروں کے درمیان یہ ایک بحث چھڑی رہتی ہے کہ نماز اور مجلس حسین میں کیا نسبت ہے. تو ایک مصرع یاد رکھیے گا، صرف ایک مصرع، اور وہ یہ ہے کہ نماز و مجلس شبیر کا ہے ایک مزاج. نماز کا اور مجلس حضرت سید الشہداء امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا مزاج ایک ہی ہے. نماز بھی اللہ سے قریب کرتی ہے، مجلس عزا بھی اللہ سے قریب کرتی ہے. وہ مجلس عزائے حسین ہو ہی نہیں سکتی جو خدا سے قریب نہ کرے. تمام پیغامات کا خلاصہ یہ ایک پیغام ہے. آپ نے پیغام کربلا عنوان تجویز فرمایا ہے، تو تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے. وہ مجلس عزائے حضرت سید الشہداء ہو ہی نہیں سکتی جو انسان کو خدا سے قریب نہ کرے. اور جس طرح سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نماز، مولانا آپ یہاں تشریف لے آئیں،
جس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ روزانہ کی جو 5 نمازیں ہیں فریضہ نمازیں، ہر نماز کے بعد انسان کا کم سے کم 1 درجہ بلند ہونا چاہیے قربت حق کے منازل میں، حق سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کی منزل میں ہر نماز کے بعد 1 درجہ بلند ہونا چاہیے۔ یہی کیفیت مجلس عزا کی ہونی چاہیے۔ ہر مجلس عزا کے بعد معرفت باری تعالیٰ میں، قربت حق میں انسان اپنے کو بلند سے بلندتر محسوس کرے۔ نماز کی قبولیت کا ایک معیار معصوم کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نماز تمہاری قبول ہوئی یا نہیں تو یہ دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی یا نہیں۔ بس یہی معیار مجلس عزا کا بھی رکھ لیجئے سامنے۔ مجلس عزا قبول ہوئی یا نہیں، اس میں بس معیار یہ ہے کہ ہر مجلس کے بعد ہمارے دل کی طہارت میں اور اضافہ ہوا یا نہیں، ہماری نیتوں میں اور اخلاص پیدا ہوا یا نہیں، ہمارے اندر جذبہ وفا بیدار ہوا یا نہیں، اور اگر جذبہ وفا تھا تو وہ اور برتر ہوا یا نہیں، بہتر ہوا یا نہیں۔ یہ ہے معیار عزا اور معیار قبولیت عزا۔ ان چند فقروں میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلات پیغام حسینی اور پیغام کربلا مجسم ہو گیا، لیکن بہرحال چونکہ مجلس کی ایک تہذیب ہے اور یہ تہذیب بھی ہمیں بارگاہ عصمت سے ملی ہے کہ ہر مجلس شروع ہوتی ہے حمد الہی سے۔ اور اب یہ عرض کر دوں اس وقت کہ مجلس عزائے حسین ابن علی، مجلس عزائے سبط رسول، مجلس عزائے جان بطول، مجلس عزائے خامس آل عبا، مجلس عزائے خامس اصحاب کسا، یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے، یہ وہ ادارہ ہے، یہ وہ عبادت کی نفل رسم ہے نا، فرض اور نفل، ایک ہے فرض ایک ہے نفل۔ یہ وہ نوافل میں سے ہے، یہ ان نوافل میں سے ہے کہ جس میں ہمارے بزرگوں نے ایک خاص تہذیب رکھی ہے، تقریباً وہی تہذیب جو اس نماز میں ہے جو فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ کی جائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ سوزخان بھی جب سوزخانی شروع کرتا ہے تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھنے کی درخواست کرتا ہے، اور وہ خود اور سارے حاضرین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور ذاکر خطیب جب ممبر پہ آتا ہے تو وہ بھی سب سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہے سورہ فاتحہ کی، خود بھی پڑھتا ہے اور سب کو پڑھنے کی دعوت دیتا ہے اور پڑھتے ہیں۔ فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس میں جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو صرف امام فاتحہ پڑھتا ہے، باقی سب خاموش ہوتے ہیں، مگر یہ وہ نفل نماز محبت ہے جس میں امام بھی پڑھتا ہے، ماموم بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں۔
اور بغیر سورہ فاتحہ کے مجلس ہمارے یہاں آغاز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ میں خطبے میں حصہ ہوتا ہے، پھر نعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر اہل بیت پیغمبر پر کی منقبت اور ان پر درود و سلام، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی کسی آیت سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات جو سنتے رہتے ہیں غائبانہ ان کے ذہنوں میں ہو، مگر جملہ چونکہ اہم ہے اس لیے دہرا رہا ہوں، اور اس مقام پر چونکہ پہلی بار حاضر ہوا ہوں تو بہت سے حضرات نے یقیناً نہیں سماعت فرمایا ہوگا کہ قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس آیت کی روشنی میں بیان ہوتا ہے، اور بیان میں مرکزی حیثیت سیرت و فضائل و مناقب سرکار رسالت مآب اور اہل بیت، اور اس کے بعد مصائب اہل بیت۔ اور سرکار رسالت مآب اور اہل بیت کی حقیقت کیا ہے یہ معلوم ہے، ہمارے یہاں بچے بچے کو معلوم ہے کہ ہم یہ دو دفتیوں کے درمیان جو لکھا ہوا قرآن ہے اسے ہم کہتے ہیں قرآن صامت، اور سرکار رسالت مآب اور ان کے اہل بیت میں سے ہونے والے معصوم اماموں کو، معصوم ہستیوں کو ہم کہتے ہیں قرآن ناطق۔ تو گویا ہماری مجلس کا نصاب جو ہے وہ قرآن سے قرآن تک ہے۔ یعنی ہمارا فکری سفر، ہمارا علمی سفر، ہمارا اعتقادی سفر، ہمارا تہذیبی سفر، ہمارا ثقافتی سفر اور ہمارا وجودی سفر قرآن سے قرآن تک ہے، بس اس امتیاز کے ساتھ کہ ہم سفر شروع کرتے ہیں قرآن صامت سے، ختم کرتے ہیں قرآن ناطق پر۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ باتیں یاد رہیں، اور خاص طور سے بچوں کو، کہ مجلس اعضا ہے کیا، اس کی معنویت کیا ہے، اس کی روح کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سورہ حمد کے لیے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہی نہیں ہوگی جب تک کہ اس میں فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا لا صلاۃ الا بطہور، نماز ہی نہیں ہوگی مگر یہ کہ طہارت کے ساتھ۔ تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے کہ مجالس اعضا میں عموماً لوگ وضو کر کے آتے ہیں اور طہارت کی پوری کوشش ہوتی ہے، اور یہ تو وہ نماز ہے کہ جہاں اس آب رواں سے وضو یا غسل کر کے آتے ہیں، اور پھر اس آب رواں سے جو اشک رواں کی صورت میں جاری ہوتا ہے آپ اپنے باطن کا وضو کر کے جاتے ہیں۔ یہ عشق عزائے حسین بہت قیمتی ہیں بہرحال۔ اور آپ مماثلتیں اگر ظاہری اور باطنی احکام میں دیکھنا چاہیں گے تو وہ ایک پورا باب ہے کہ نماز میں اور مجلس شبیر میں کیا کیا مناسبتیں ہیں، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ایک فقرہ تھا کہ جس طرح نماز اللہ سے قریب کرتی ہے اسی طرح یہ مجلس اعضا اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اور اگر کوئی مجلس خدا نخواستہ ایسی ہو کہ جو اللہ سے قریب نہ کرے تو وہ مجلس کچھ ہو سکتی ہے، مجلس عزائے حسین نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے ساتھ ایک پیغام اور عرض کرتا چلوں، پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔ روح اسلام کیا ہے؟ روح اسلام کیا ہے؟ اسلامی اصول، اسلامی عقائد، اسلامی فروع،
اسلامی احکام، اسلامی عبادات اور معاملات، اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب، اس سب میں روح اسلام کیا ہے؟ صرف ایک چیز، اور وہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مکمل خود سپردگی. یہی تو ہے، مکمل خود سپردگی. اس مکمل خود سپردگی کی حد کیا ہے؟ کہہ تو دیتے ہیں سب آسانی سے، کمپلیٹ سرنڈر، مکمل خود سپردگی، سر بسر تسلیم حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. مگر اس کی حد کیا ہے؟ کبھی کبھی بعض الفاظ اتنے استعمال ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معنی سے دور ہو جاتے ہیں، یا وہ الفاظ خود اپنے معنی کے لیے حجاب بن جاتے ہیں. لفظوں سے لفظ انسان زبان سے ادا کرتا ہے مگر اس کے معنی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، یا یہ کہ اس کے حقیقی معنی اور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ پاتا. اب اس کی بھی ایک مثال اور دے دوں اور آگے بڑھوں کہ حیرت ہوگی آپ کو اب جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. حیرت، بہت حیرت ہوگی، مگر جملہ لکھ لیجئے گا صفحہ ذہن پر، صفحہ قلب پر، جہاں جہاں لکھ سکتے ہو لکھ لیجئے گا، اور خوب تحقیق کیجئے گا، خوب سوچئے گا، خوب ریسرچ کیجئے گا. اور آپ، مجھے یقین ہے ممبر سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس جملے کی صداقت کو مان جائیں گے. سب سے زیادہ دنیا میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں ان میں سے ایک لفظ محبت بھی ہے. محبت، مشرق سے مغرب تک کتنا عام لفظ ہے، مگر میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سینکڑوں میں یا ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جو حقیقت میں محبت کے معنی جانتا ہو. ورنہ عام طور پر لفظ محبت استعمال ہوتا ہے اور اس کے صحیح اور سچے اور حقیقی معنی کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی. تو اب یہ فقرہ بھی استعمال ہوتا ہے. اسلام یعنی خود سپردگی، اسلام یعنی خود سپردگی، اسلام یعنی ٹوٹل سرنڈر، کمپلیٹ سرنڈر. حد کیا ہے اس کی؟ ڈیفائن تو کیجئے. بہت واضح بات ہے لیکن پیش نظر نہیں رہتی. اسلام یعنی خود سپردگی، خود سپردگی یعنی سب سے پہلے آپ بارگاہ الہی میں ارادہ و مشیت حق کے سامنے اپنی انا کو ذبح کر دیں. جب تک انا زندہ رہے گی آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت سی بحثوں کو سمیٹ کر، اور وہ جملہ یہ ہے کہ شہید کا کیا کام ہوتا ہے؟ شہید اللہ کی ذات اقدس کے ثبوت میں اپنی جان دے دیتا ہے. گردن کٹ جاتی، اس کی جزا کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ شہید مرتا نہیں، میں اسے زندگی دیتا ہوں. یہی صورتحال یہاں ہے. اسلام لانے کے معنی ہے تم اپنی انا، اپنی خودی، اپنی انانیت کو، اپنے غرور کو، اپنی تمکنت کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے سامنے ذبح کر دو. پھر تمہارے اندر وہ خودی پیدا ہوگی جو خدا شناس ہوگی.
کچھ نہیں، میری رائے کچھ نہیں. جو ارادہ ہے تو حق کا ارادہ، مشیت ہے تو حق کی مشیت، مرضی ہے تو اس کی مرضی، حکم ہے تو اس کا حکم، پسند ہے تو اس کی پسند. اگر اس منزل پر آ گئے تو آپ کو بھی روح اسلام نصیب ہو جائے گی اور آپ کو کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. آپ کو کربلا سمجھ میں آ جائے گی. اب جو آیت میں نے آج تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، پوری آیت بھی نہیں پڑھی، میں نے تو آیت کا ایک حصہ پڑھا، اس لیے کہ مجھے اپنی روش گفتگو معلوم ہے. میں تو کسی ایک لفظ پہ اٹک کے رہ جاتا ہوں. پوری آیت پہ گفتگو تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. سورہ مبارکہ سبا کی آیت ہے اور عجیب و غریب آیت ہے. مجھ سے کہا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پیغام کربلا کے عنوان سے گفتگو ہے، تو پیغام تو خیر بہت مفصل ہے، لیکن اس آیت نے بڑھ کے رہنمائی کی. آیت کا ایک حصہ صرف میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. کہیے انما اعظکم بواحدۃ، میں تو بس ایک موعظہ تمہیں کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بس ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، بس ایک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے رسول خاتم سے اس آیت میں کہ آپ کہہ دیے میں تو بس ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ایک موعظہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کی تاکید کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم دو کر کے ایک کر کے اللہ کے لیے کھڑے ہو، اور پھر ثم تتفکروا، پھر تم سوچو. اللہ اکبر. آگے ہے آیت کہ ما بصاحبکم من جنہ، کہ یہ جو تمہارا پیغمبر ہے یہ نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ، یہ کوئی مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اس لیے آیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے، یا تم لوگ جس عذاب میں مبتلا ہو، یا جو عذاب شدید تمہیں درپیش ہے، اس سے تمہیں ڈرا دے، متنبہ کر دے. ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. یہ تو بس اس لیے آیا ہے کہ جس عذاب شدید میں تم مبتلا ہو، یا جو تمہارے سامنے درپیش ہے، اس سے تمہیں ڈرا دے. اب یہ ایک مقام ہے قرآن کا، میں اس کے صرف ایک فقرے پر، پہلے فقرے پر توجہ دلا رہا ہوں اس وقت، اور یہ بھی اگر یاد رہ گیا تو ہمیشہ کام آئے گا کہ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. کہہ دیجئے کہ میں تو بس تمہیں ایک بات کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ تم دو کر کے ایک کر کے کھڑے ہو اللہ کے لیے اور سوچو. تتفکروا یعنی اسلام میں، قرآنی تعلیم میں سوچنے کی کتنی اہمیت ہے. فکر، تھنکنگ، فکر، سوچ، تفکر، تعقل. ایک جملہ یاد رکھیں گے آپ، واحد یہ کتاب مبین قرآن ہے جس نے انسانوں کو صرف یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو ہم کہیں مان لو. نزاکت سمجھ،
کہیں اسلام میں یہ نہیں کہا گیا جو ہم کہہ رہے ہیں مان لو، خبردار پوچھنا نہیں، سوال نہ کرنا، اگر مگر نہ کرنا. جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم خالق ہیں تمہارے، ہم کہہ رہے ہیں مان لو. ہم رب ہیں تمہارے، ہم کہہ رہے ہیں مان لو. ہم رزق دینے والے ہیں تمہیں، ہم کہہ رہے ہیں مان لو. خدا خود ہر مقام پہ کہتا ہے سوچو پھر مانو. اسی بات میں اس کی بڑائی کا اظہار ہے. جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ احسان کر کے اپنی منوانا چاہتے ہیں. وہ بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ بڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنی عقلوں سے دستبردار ہو کے ہمارا کلمہ نہ پڑھو، پہلے یہ درک کرو، دریافت کرو، سمجھو اچھی طرح سے کہ ہم لائق ہیں تمہاری عبادت کے یا نہیں. اور اگر تم سوچو گے تو یقیناً اس نتیجے تک پہنچو گے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو سجدے کا سزاوار ہو. جس نے قرآن مجید کو کی اس صامت آیت کو ناطق بنایا ہے، اس نے یہی تو کہا کہ پروردگار میں جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتا، میں جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں نے تو تجھے عبادت کے لائق پایا تب عبادت. یہ آواز کہاں سے اٹھی؟ ہم کیوں ان ہستیوں کو قرآن ناطق کہتے ہیں؟ یہ جملہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما سکتے تھے، یا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یا ان کے گھرانے کے ہونے والے معصوم امام. چنانچہ یہ کئی اماموں سے منسوب ہے یہ جملہ. جناب امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منقول ہے، حضرت سید الشہداء امام حسین سے منقول ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اے معبود، ہم تیرے جہنم کے خوف سے عبادت نہیں کرتے، ہم تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتے، ہم نے تو تجھے عبادت کے لائق پایا. خدا کی قسم ہماری جانیں ان کے افق نگاہ پر قربان ہو جائیں جن کی نظر سے یہ سمجھ میں آیا کہ معبود ہوتا کیسا ہے. بھئی دیکھیں نا، جنہیں نہیں معلوم کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، وہ کس کس چیز کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں. کوئی پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی جانوروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیڑ پودوں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. کون کیسے کیسے سجدہ کرنے والے نظر آتے ہیں. ان کا سجدہ بتاتا ہے کہ ان کا تصور معبود کا کیسا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ہم، ہمیں معلوم ہے کہ سورج کی روشنی میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں یہ سب مخلوق ہیں، اور یہ سب عبد ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. ان میں سے کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سجدے کے لائق ہو. سجدے کے لائق تو کوئی اور ہی ہے. یہ شعور کہاں سے آتا ملت اسلامیہ میں؟ اگر یہ شعور عطا کرنے والے نہ ہوتے. یہیں پر ایک اپنا پرانا جملہ اور سنا کے آگے بڑھ جاؤں کہ ابھی میں نے آغاز تقریر میں کہا قرآن صامت کہتے ہیں ہم اسے، جو دو دفتیوں کے درمیان قلم سے لکھا ہوا ہے، اور ہم قرآن ناطق کہتے ہیں انہیں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے ہونے والے معصوم امام ہیں. کیوں کہتے ہیں ہم انہیں قرآن ناطق؟ ایک جملہ تو
جسے کہتے ہیں خاص مجلسی اسلوب کا ہے. میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں لیکن آپ کو بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ تاریخ کے دو، حالانکہ ضبط کرنا پڑے گا آنسوؤں کو، تاریخ کے دو منظر سامنے رکھیے. ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین کی جنگ ہو رہی تھی اور مقابل پہ آنے والوں نے نیزوں پہ قرآن اٹھایا. جنگ کا رخ بدل گیا، تاریخ کا دھارا بدل گیا، لیکن قرآن خاموش رہا. نیزے پہ قرآن تھا مگر خاموش. باپ نے نیزے پہ قرآن اٹھایا، قرآن خاموش رہا. بیٹے نے نیزے پہ حسین کا سر اٹھایا، سر خاموش نہیں رہا. اسے کہتے ہیں قرآن ناطق. تاریخ آپ کے سامنے. اب اگر کوئی کہے کہ آپ اس کو قرآن صامت کہتے ہیں یعنی خاموش قرآن، ان کو آپ قرآن ناطق کہتے ہیں، کہ یہاں بے شک یہ تو تاریخ سے روشن ہے. تم تاریخ پڑھ لو تاریخ. تو یہ یاد رکھیے گا. دوسری جو بحث ہے اس کے آگے کہ ہم اسے قرآن صامت کیوں کہتے ہیں اور انہیں قرآن ناطق کیوں کہتے ہیں. قرآن مجید دنیا میں چھپا ہوا آج موجود ہے. جس کا جی چاہے جا کے قرآن پڑھ لے، اور جو خلوص سے پڑھتے ہیں انہیں قرآن ہدایت دیتا ہے. شرط خلوص ہے، ہدایت کی طلب، حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت کی طلب. سچی طلب ہو، یہاں سچی طلب ہو، جھوٹی طلب نہیں. سچی پیاس ہو، جھوٹی پیاس نہیں. سچی پیاس صحت مندوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، جھوٹی پیاس بیماروں میں پیدا ہوتی ہے. سچی بھوک صحت مند جسم میں پیدا ہوتی ہے، جھوٹی بھوک بیمار جسم میں پیدا ہوتی ہے. سچی پیاس ہو، سچی بھوک ہو، سچی طلب ہو اور انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، بلا شبہ اس کو ہدایت نصیب ہوگی. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور ہدایت نہیں حاصل کر پاتے. جملہ یاد رکھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن انہیں ہدایت نہیں دیتا یا نہیں دے پاتا. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن سے مکمل ہدایت نہیں حاصل کر پاتے. یعنی یہاں نقص قرآن مجید پڑھنے والے کا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ہدایت نہیں حاصل کر پاتے تو وہ شرک پر، کفر پر، بدعتوں پر، ضلالتوں پر، گمراہیوں پر قائم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں. اپنی عمر عزیز تلف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں. اپنی عمر، اپنی زندگی، اپنا وجود، اپنی کوششیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. قرآن پڑھنے کے بعد انسان ضلالت پر باقی رہ سکتا ہے. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ ان چہاردہ معصومین میں سے کسی کے سامنے روبرو آ کر بیٹھ جائے اور ان سے سوال کرے اور گفتگو کرے اور پھر بھی ضلالت پہ باقی رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. وہ ان کے پاس سے جائے گا تو ہدایت لے کر. اسی سے متصل ایک اور ذرا سے فرق کے ساتھ بحث وحدانیت سے متعلق میں نے کہیں عرض کی تھی، اور وہ اسی طرح کا بالکل ایسا ہی جملہ ہے کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے اور اس کے ایک ہونے پر ساری دنیا میں بحثیں ہوتی رہتی ہیں، اب بھی ہوتی ہیں۔ یہ وہ بحث ہے جو ازل سے قائم ہے، گویا جب سے آدم کا وجود ہے اور قیامت تک یہ بحثیں قائم رہیں گی، اللہ کے ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر، اس کی وحدانیت پر۔ حالانکہ اس کے ہونے کی بحث جہاں تک ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ بحث زندہ بحثوں میں سے ہے۔ اور آج کل مغرب سے جو طوفان اٹھ رہا ہے سرمایہ پرستی کا نظام، چونکہ وہ عقیدہ توحید کو مٹانا چاہتا ہے، عقیدہ خالق کو مٹانا چاہتا ہے، تو بار بار میں یہ جملے دہرا دیتا ہوں کہ اللہ کے ہونے کی بحث جہاں تک ہے تو ضرور کرتے ہیں لوگ، کرتے رہیں گے، مگر یہ بحث ایسی ہی ہے کہ جیسے دن میں دوپہر میں آسمان پر کوئی بادل بھی نہ ہو اور سورج کی روشنی میں کھڑے ہو کے دو آدمی بحث کر رہے ہوں کہ بتاؤ سورج ہے کہ نہیں ہے۔ اب وہ بحث کرنے والے کیا کہلائیں گے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، مگر جو شخص بھی یہ بحث کرنا چاہتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں، اس کی مثال بس ایسی ہے کہ جیسے دن میں دوپہر میں سر پہ سورج ہے، چمک رہا ہے، اس کی شعاعیں براہ راست پڑ رہی ہیں، کوئی درمیان میں حجاب نہیں ہے، اور پھر بھی کھڑے ہو کے بحث کر رہے ہیں کہ بتاؤ سورج ہے کہ نہیں ہے، سورج ہے کہ نہیں۔ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے سب خدا کے وجود پہ دلیل ہی تو ہے۔ زمین کا آسمان، زمین کا آسمان، لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ دلیلیں ہیں خدا کے ہونے پر، اس کے ایک ہونے پر۔ اللہ کے نہ ہونے پر صرف ایک دلیل ہے اور وہ ہے جہالت۔ اگر جہالت دلیل کہلا سکے، ظاہر ہے کہ جہالت بھی کوئی دلیل ہوتی ہے، جہالت بھی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے ہونے پر اور اس کے ایک ہونے پر زمین کا آسمان۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے کچھ۔ تو یاد رہے گا یہ جملہ کہ اللہ کے ہونے اور اس کے ایک ہونے پر دلیلوں کی کمی ہے۔ آپ کا وجود دلیل ہے، آپ کا سایہ دلیل ہے۔ اپنے سائے کو دیکھیے، اس پہ غور کیجیے، تفکر شرط ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۔ اللہ کے لیے کھڑے ہو اور غور کرو۔ اگر اپنے سائے پہ غور کریں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا سایہ کہاں سے آیا، یہ کیا ہے؟ ارے یہ سایہ اس لیے کہ میں ہوں اس لیے سایہ ہے، تو کہیں کوئی ہے تب نہ اتنی بڑی دنیا ہے موجود۔ یہ جو ظل الہی ہے، سایہ نور رب پھیلا ہوا ہے، ظل ممدود جسے قرآن مجید نے کہا۔ اب یہ بند اصطلاحیں ہیں، اس کی تشریح کے لیے اس وقت طاقت نہیں ہے مجھ میں۔ مد الظل کیا ہے؟ ہر شے، آپ کے سائے سے لے کر سورج کی روشنی تک ہر شے گواہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہونے پر اور اس کے ایک ہونے پر۔ اس کے باوجود کتنے ہیں دنیا میں جو دہریے کہلاتے ہیں، ملحد کہلاتے ہیں، ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، منکر خدا ہیں،
قائل نہیں ہوتے. نئی نئی تھیوریاں روز آ رہی ہیں. گڈ وداؤٹ گاڈ، اچھائی پہ کام کیجئے خدا کے بغیر. اور پتہ نہیں نئے نئے سلوگنس ہیں. اچھا، قرآن مجید نے خود کیا کیا تعبیریں اختیار کی ہیں. رات کو ایک اپنی نشانی قرار دیا اللہ نے. رات نشانی ہے، دن نشانی ہے، زمین نشانی ہے، پہاڑ نشانی ہے، سمندر نشانی ہے، ستارے نشانی ہیں. ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. یعنی اللہ کی تمام نشانیوں کو انسان روند رہا ہے اور اللہ کا کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرکار رسالت مآب کے سامنے آ جائے یا آل محمد میں سے کسی کے سامنے آ جائے اور یا کلمہ نہ پڑھے یا اپنی شکست نہ مانے. دو جملے ہیں، یا کلمہ پڑھے گا یا اپنی شکست تسلیم کرے گا. یہ میں نے دوسرا جملہ جو کہا یا اپنی شکست تسلیم کرے گا، اگر یہ آپ کو دلیل چاہیے ہو تو قرآن مجید میں واقعہ مباہلہ موجود ہے. یا تسلیم کرے گا، کلمہ پڑھے گا، یا شکست تسلیم کرے گا. واضح ہے؟ تو ساری چیزیں آیات الہیہ ہیں، مگر کسی آیت میں یہ نہیں ہے کہ آنے والے کے سامنے اس طرح حجت خدا بن کے کھڑی ہو جائیں کہ یا وہ خدا کو تسلیم کرے یا اپنی شکست تسلیم کرے. اگر یہ قوت ہے کسی میں تو وہ صرف محمد اور آل محمد آئے. اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں آیت اللہ الکبریٰ، یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے. ہر شے اس کائنات میں نشانی ہے، مگر سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ یا محمد یا علی یا آل علی میں، آل محمد میں وہ جن سے پیغمبر کے ساتھ منیت کا رشتہ ہے. جن جن سے پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، ان تمام ہستیوں میں یہ تجلی ہے، یہ نور ہے، یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے، یہ ان کا جمال ہے اور یہ ان کا جلال ہے کہ ان کے سامنے آ کے کوئی ممکن نہیں ہے کہ منکر خدا آئے اور معترف خدا ہو کے نہ جائے. اگر منکر خدا نہیں ہے، اگر منکر خدا ہے تو معترف ہو کے جائے گا، اور اگر معترف نہیں ہوگا تو اپنی شکست تسلیم کر کے جائے گا. دونوں کا منطقی نتیجہ ایک ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہاں پر آ کر ایک اور اہم بحث کی طرف ذرا آپ کی توجہ مبذول کراتا چلوں. آج کل چونکہ میں نے کیا عرض کیا، پیغام قرآنی کیا ہے؟ تفکرو، تفکر، تھنکنگ، جستجو. اور یہ جستجو تو اللہ نے انسانی فطرت میں رکھی ہے، خدا کی قسم. اللہ اکبر. یہ صرف انسان کا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی ہر چیز کو جستجو کی نگاہ سے دیکھتا ہے. صرف انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہر شے کو جستجو کی نظر سے، تجسس کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ہر شے کو ماں باپ سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے یا نہیں؟ انسان کا بچہ ہے جو سوال کرتا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ آپ کی فطرت کے اندر جستجو رکھی گئی. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے جوانوں سے کہ تمہارے دل میں، دماغ میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں
کبھی ان سے گھبرانا نہیں، کیسے ہی سوال کیوں نہ پیدا ہو، اور سوال جب پیدا ہو تو فوراً یہ نہ سوچنا کہ کہیں یہ سوال کرنے سے ہمارا ایمان تو نہیں چلا جائے گا، کافر تو نہیں ہو جائیں گے، مشرک تو نہیں ہو جائیں گے۔ کم سے کم اپنے مکتب میں اس بات کا اطمینان رکھنا کہ ہم لوگ کسی کو بہت جلدی کافر ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے۔ اور یہ بات صحیح بخاری میں بھی 2 حدیثوں میں، بلکہ شاید 2 سے زیادہ حدیث، مجھے اس وقت 2 حدیثیں یاد آ رہی ہیں، اس میں کتاب صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم کسی مسلمان کو کافر نہ کہنا، ورنہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو تم خود کفر میں چلے جاؤ۔ یہ صحیح بخاری میں ہے یہ، کہ اگر وہ کافر نہ ہوا تو تم خود ہی کافر ہو جاؤ گے، تو پلٹ کے بعد تمہارے اوپر آ جائے گی۔ تو سوال کرنے میں کبھی جھجکیے گا نہیں، اور وہ سمجھانے کے لیے بچوں کو عموماً یہ کہتا رہتا ہوں کہ سوال کہیں بازار میں تھوڑی بکتے ہیں، سوال کہیں سے خرید کے لاتے ہو، سوال تو خود بخود ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، تعلیم و تربیت کرنے والا، ثقافت اور تہذیب کے سانچے میں ڈھالنے والا، ترقی دینے والا، مسلسل ترقی دینے والا، اسے کہتے ہیں رب۔ وہ ہے رب، وہ رب بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، رازق بھی ہے۔ ایک رب میں، ایک مطلق رب میں جتنی خصوصیتیں اور صفتیں ہونی چاہیے سب اس میں ہیں، اور جو خصوصیتیں رب میں نہیں ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں آئیں۔ ایک یہی معیار سمجھ لو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا، اور اس کے بعد یہ سوچو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا، اور ہماری فطرت ایسی بنائی کہ ہر چیز کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، پوری زندگی سوالات میں گزر جاتی ہے۔ جب اس نے ہماری فطرت ایسی بنائی تھی تو رب ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ ایسوں کو بھی بنائے کہ جتنے سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوں وہ بڑھ کے کہیں سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو، جو چاہے پوچھو۔ کبھی رسول اللہ نے ممبر پہ آ کے کہا سلونی عما شئتم، جس شے کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھو۔ کبھی وصی پیغمبر علی ابن ابی طالب نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ دیکھا رب کا نظام سمجھ میں آیا؟ بالکل ایسے ہی کہ جیسے رب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے لیکن اس کی غذا ماں کے سینے میں آ جاتی ہے۔ آپ کا قدم زمین پہ بعد میں پڑتا ہے، زمین پر آپ کی تمام ضروریات کی چیزیں زمین میں اللہ نے پہلے سے ودیعت کر رکھی۔ ہر چیز انسانی زندگی کی زمین میں پہلے سے رکھ دی ہے، ہر شے۔ اور ہمارے یہاں وہ ایسا خالق ہے، وہ ایسا رب ہے، وہ ایسا رازق ہے، وہ ایسا کریم ہے۔ جس طرح اس نے مادی ضرورتیں، اس جسم کی ضرورتیں، جسم کو جو جو چیز ضروری ہے وہ زمین میں موجود ہے، اسی طرح جو جو چیزیں انسان کی روح کے لیے ضروری ہیں وہ آسمان میں موجود ہیں۔ یہ زمین بھی تمہارے وجود میں آنے سے پہلے قائم کر دی، یہ آسمان بھی تمہارے وجود میں آنے سے پہلے قائم کر دیا، اور جو چیزیں زمین میں چھپی ہوئی ہیں وہ روئیدہ ہو کے اوپر آتی ہیں، جو چیز آسمان میں ہے وہ نازل ہو کے سامنے آتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو آسمان سے نازل کرنی تھی وہ تھا علم۔ جسم کی غذا زمین سے پیدا ہوتی ہے لیکن روح کی غذا آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور روح کی غذا جو آسمان سے نازل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ اور علم صرف ریز کی شکل میں نازل نہیں ہوتا،
جس طرح سورج کی کرنیں زمین تک آتی ہیں اس طرح علم نہیں آتا، بلکہ علم کبھی کبھی شہر علم بنا کے بھیجتا ہے، کبھی دروازہ شہر علم بنا کے بھیجتا ہے، کبھی کسی کو گہوارہ علم بنا کے بھیجتا ہے، کبھی کسی کو دریائے علم بنا کے بھیجتا ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ وہ رب ہے۔ ابھی گفتگو تمہیدی منازل میں ہے، ابھی تو ایک کے بعد ایک جملے سے جملہ نکلتا چلا جا رہا ہے، اور میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اس میں کچھ جملے ایسے ہیں جو پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن ضرور آج کچھ نہ کچھ اس میں کیفیت و مضمون میں ارتقاء ضرور محسوس کریں گے آپ۔ ایک چیز خاص طور پر جس کی طرف آج بحث چھیڑ دوں اور کل کوشش کروں کہ مکمل ہو جائے، کہ جو مشرق و مغرب سے خدا دشمنی کی تحریکیں چلتی ہیں، حق دشمنی، خدا دشمنی، دین دشمنی، اسلام دشمنی، انسانیت دشمنی، تحریکیں چلتی ہیں، ہمیشہ چلتی آئی ہیں اور ابھی بھی چل رہی ہیں، اور تو اور زیادہ زور و شور سے اور قوت و توانائی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں ظاہر ہے کہ اسلام اور انسانیت کے ساتھ دشمنی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارا جوان جب سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، تفکر، اب میں نے کہا سوچو اور سوال ذہن میں آئے تو کبھی مایوس نہ ہو، کیوں کم سے کم تمہارے پاس وہ امام موجود ہیں جو سلونی کہنے والے ہیں۔ دوسرے مایوس ہو تو ہو، تمہیں حق نہیں ہے مایوس ہونے کا، حق نہیں ہے مایوس ہونے کا۔ اور ایک جملہ اور عرض کروں، ہمارے اماموں کی زندگی کا ایک مظہر یہی ہے۔ مولا علی نے صرف یہی نہیں کہ جب ظاہری طور پر دنیا میں تھے اور منبر کوفہ میں تھے تو سلونی سلونی کہہ رہے تھے، خدا کی قسم آج بھی اگر روح علی سے توسل کرو اور کوئی بڑے سے بڑا سوال ہو اور کوئی یا علی یا باب علم، آپ نے کہا تھا سلونی میں پوچھ رہا ہوں، جواب دے۔ تو جواب ملے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، اپنا تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ جو چیزیں مجھے استادوں نے نہیں بتائیں یا نہ بتا سکے، کتاب کے جو مطالب وہ حل نہیں کر سکے، ہم نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز زیارت پڑھی، میں نے کہا مولا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور ہمارے جیسے فقیر کتنے حوزہ علمیہ میں موجود ہیں۔ ایک میری خصوصیت تھوڑی ہے، ہمیں اساتذہ یہ تربیت دیتے ہیں، جو روحانی اساتذہ ہیں، جو بزرگان سیر و سلوک ہیں، وہ یہ تربیت دیتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے کتاب سامنے کھلی ہے، کتاب کی عبارت پڑھ رہے ہیں صاف، ہر لفظ کے معنی معلوم ہے، پوری عبارت کا ترجمہ بھی کر لیا، اب بھی معنی روشن نہیں ہوئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف ٹرانسلیٹ کرنے سے معنی روشن ہو جاتے ہیں؟ جو لوگ تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں مشکل ہے۔ عبارت صاف ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، سینٹنس بہت کلیئر ہے، مگر کمپریہنشن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، استاد نے سمجھانے کی کوشش کی، استاد کی لیاقت و صلاحیت میں کوئی کمی نہیں، اس نے پورا خطبہ دیا، اچھی طرح واضح کیا، پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب کہاں جائیں گے؟
ایک ہی راستہ ہے، اس کا در کھٹکھٹاؤ جسے رسول نے کہا باب علم قرار دیا۔ خدا کی قسم ایک ہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک ہی راستہ ہے، باب علم۔ اور باب علم جب ہم کہتے ہیں تو ظاہر میں صرف ذات مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، لیکن خدا کی قسم 12 اماموں میں سے ہر ایک باب علم ہے۔ ذات گرامی حضرت فاطمہ زہرا بھی باب علم۔ توسل شرط ہے۔ باب توحید الہی میں، تھیولوجی میں، اسلامک تھیولوجی میں کوئی مشکل بحث نہیں ہے، خدا کے ہونے کی بحث مشکل نہیں ہے، خدا کے ایک ہونے کی بحث مشکل نہیں ہے۔ سب سے بڑی جوہری بحث یہ ہے کہ انسان توسل کرے اور توکل، محمد اور آل محمد پہ توسل ہو اور خدا پہ توکل۔ یہ لفظ کلیدی ہے، یاد رکھیے گا۔ بہرحال جب آپ سوچیں گے، غور کریں گے، تو آج کل ایک فضا بہت عجیب و غریب بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور وہ ہے علم عرفان، اسلامک مسٹسزم، علم عرفان، سیر و سلوک، بچوں کو شوق بھی دلایا جا رہا ہے، اور یہ عرفان اور تصوف کے پردے میں بعض تحریکیں باقاعدہ ایسی ڈیزائن کی گئی ہیں اور اس طرح چلائی جا رہی ہیں جو نوجوانوں کو شریعت سے اور دین سے دور لے جا رہی ہیں۔ بظاہر کیا ہے بھئی ہم تو روحانیت ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ کون سی روحانیت ہے جو نماز سے روک دے؟ وہ کون سی روحانیت؟ وہ کون سی روحانیت ہے جو سیرت مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے سے روک دے؟ وہ کون سی روحانیت ہو سکتی ہے؟ سارا نظام سیر و سلوک سیرت مصطفیٰ اور سیرت معصومین ہے، سارا نظام سیر و سلوک۔ ان کے علاوہ کہیں کوئی ان کے نقش قدم سے ہٹ کے جو نقش قدم نظر آئے وہ یقیناً باطل ہوگا۔ ان کے نقوش قدم ہیں سیر و سلوک کے لیے، دلیل راہ، سنگ میل۔ بہرحال اب اس فضا میں جب انسان مسٹسزم کا ایک غوغا ہے، تصوف، روحانیت، عرفان، سیر و سلوک، امریکہ سے، یورپ سے اور ہر طرف سے دنیا میں آج کل یہ تحریکیں چل رہی ہیں، اور اس کے ضمن میں مولانا روم، حافظ شیرازی اور اس طرح کی بہت سی شخصیتوں کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن آج ان کا نام اور ان کا کلام استعمال کر کے جو میسج دیا جا رہا ہے نقص اس میں ہے۔ اس لیے میں آج اس وقت کی گفتگو اور کل کی گفتگو میں ایک بظاہر بہت بڑے نصاب کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسے یاد رکھیں ہدیے کے طور پر جوانان عزیز۔ بہرحال ذہن انسانی جب ڈھلا ہے، اس کی جبلت، اس کی فطرت ایسی ہے، مفطور ہے، فطرت اس کی ایسی ہے کہ اس میں جستجو ہے، تو وہ اپنے خالق کے لیے بھی جستجو کرتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ کیسا ہے اللہ؟ کہاں ہے اللہ؟ یہ سب بچکانہ سوال پیدا ہوتے ہیں، بچکانہ، کیونکہ جیسے ہی عقل بالغ ہوتی ہے وہ سمجھ لیتی ہے کہ اللہ وہ شے نہیں ہے جو کسی جگہ میں محدود ہو، اس لیے یہ ڈھونڈنا بیکار ہے کہ کہاں ہے اللہ۔ عقل فوراً جیسے ہی عقل بالغ ہوئی وہ سمجھ جاتی ہے کہ اللہ زمانے کا خالق ہے، تو وہ خود زمانے میں کیسے اسیر ہوگا؟ اللہ تو زمانے کا خالق ہے، تو یہ پوچھنا کہ اللہ کب سے ہے یہ بالکل بچکانہ سوال ہے، جاہلانہ سوال ہے۔ کب سے اور کب تک یہ تو زمانے کے حدود میں ہے نا، اور جو زمانے کا خالق ہو وہ زمانے میں محدود کیسے ہوگا؟
اس لیے یہ سب وہ سوالات ہیں جو ذہن انسان کا جب بالغ ہوتی ہے عقل تو خود ہی ذہن ریجیکٹ کر دیتا ہے. یہ کیا سوال ہوا؟ وہ ہے جس نے زمانے کو خلق کیا، تو اس کے لیے سوال ہی نہیں ہے کہ کب سے ہے، یا یہ سوال کہ اس سے پہلے کون تھا. سے پہلے اور سے بعد یہ بھی کب آتا ہے؟ یہ مقولہ ٹائم کے دائرے میں، زمانہ، اور وہ تو زمانے کا خالق ہے، تو اس سے پہلے کسی کا ہونا ممکن ہے، اس کے بعد کسی کا ہونا ممکن ہے. یہ سب عقل خود فطری طور پر اس منزل تک پہنچا دیتی ہے. لیکن پھر بھی مزاج انسانی وہ ہے، ذہن انسانی وہ ہے، قلب انسانی وہ ہے جس میں مزید جستجو ہے، اور اس میں ایک لطف کا پہلو بھی ہے. ایک منزل جستجو کی وہ ہوتی ہے جب انسان بے معرفتی کو دور کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، نہیں جانتا تو سوال کرتا ہے. ایک جستجو معرفت ابتدائی اجمالی معرفت حاصل ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. وہ جستجو عشق کی جستجو ہوتی ہے. اسی لیے عرفان اور عشق کا چولی دامن کا رشتہ ہے. ایک یہ منزل ہے کہ ذہن خالی، ہم نہیں پہچانتے خالق کو. ایک یہ کہ اجمالی معرفت حاصل ہوئی، بریف انٹروڈکشن، اجمالی معرفت حاصل ہوئی، خدا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا. اب جیسے معلوم ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا، اب یہاں جہالت تو مٹ گئی، عشق نے اور جستجو بھڑکا دی. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی جیسے خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کوئی بچہ بچپنے ہی میں گم ہو جائے، ماں باپ سے چھوٹ جائے، بڑے ہونے کے بعد کوئی بتائے کہ بھئی دیکھو ہم نے تو تمہیں اپنی گود میں پالا ہے، لیکن تمہارے بابا کوئی اور تھے. جیسے ہی اسے معلوم ہوگا بابا کوئی اور تھے، اب یہاں سے جو جستجو شروع ہوگی وہ جہالت مٹانے کے لیے نہیں ہے، وہ عشق کی جستجو ہے، وہ محبت کی جستجو ہے. کیسے تھے ہمارے بابا؟ لمبے تھے یا ان کا قد چھوٹا تھا، گورے تھے، کالے تھے، سانولے تھے کیسے، رحم دل تھے، غصہ بہت کرتے تھے، مالدار تھے، فقیر. ایک طویل سوالات کا سلسلہ ہوگا. یہ جو تشبیہ کے طور بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سوالات ہیں یہ محبت اور عشق کے سوالات ہیں. تو جب عقل نے تسلیم کر لیا کہ خدا ہے، اس کے بعد اور سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ ہے تو کیسا ہے. یہیں سے صفات کی جستجو ہوتی ہے، یہیں سے اس کے ایٹریبیوٹس کی جستجو ہوتی ہے، یہیں سے اس کی کوالٹیز کی جستجو ہوتی ہے. اور یہ جستجو ہمیشہ قائم رہتی ہے. ایک منزل ختم نہیں ہوتی کہ دوسری منزل شروع ہو جاتی ہے، دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے اصل میں تھیوریٹیکل مسٹسزم کا چیپٹر. خدا کی معرفت کا نظری نصاب یہ ہے کہ نظریاتی سطح پر خدا کون ہے، اس کے صفات کا علم. اس کی کلید کہاں ہے، اس کی کنجی کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے صفات اور اس کی ذات اور اس کے صفات اور اس کے افعال کو سمجھنے کے لیے جو کلیدی چیزیں ہیں وہ نام ہیں اللہ کے اچھے اچھے نام، جس سے اس نے آپ کو متعارف کرایا ہے. اللہ رحمان، رحیم، کریم، عزیز، غفور، تواب، وہاب. یہ جو نام ہے نا 99 ناموں کی ایک لسٹ، اس میں سے صرف الفاظ نہ رکھ لیجئے، ہر اسم مبارک کے معانی میں گہرائی میں اترتے چلے جائیے. تو اسلامی
نصاب معرفت کا ایک ایک باب کھلتا چلا جائے گا، روشن ہوتا چلا جائے گا. صرف ایک ایک اسم رحمان. یہ کیا ہے اسم رحمان؟ کیا الف لام ر ح میم نون یہ ہے؟ یہ تو لفظ ہے. اس کے اندر معنی کیا ہے؟ اس معنی کی گہرائی کتنی ہے، اس معنی کی بلندی کتنی ہے، اس معنی کی تجلی کتنی ہے، اس معنی کی تابناکی کتنی ہے، اس معنی کی تابکاری کتنی ہے، اس معنی میں ریڈیشن کتنا ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کرنا. اسی طرح ہر اسم، جیسے ایک ایک اسم کی گہرائی میں اترتے چلے جائیں گے آپ، ویسے ہی معرفت کا ایک ایک باب کھلتا چلا جائے گا، روشن ہوتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معرفت کے ابواب کمپلیٹ ہوتے چلے جائیں گے، کمپلیٹ ہونے والا کبھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذات نامتناہی ہے. وہ نامتناہی ہے، لامتناہی ہے. وہ کہیں اس کی ذات کی انتہا نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی انتہا ہے، نہ اس کی صفات کی انتہا ہے، نہ اس کے اسماء کی انتہا ہے. ایک ایک اسم میں غور کرتے چلے جائیں گے تو اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یہ جو الفاظ ہیں یہ اسماء حسنہ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اسماء حسنہ، یعنی اچھے اچھے نام. ان ناموں کے بعد ہے ایک اور ناموں کا سلسلہ جسے ہم کہتے ہیں اسماء عظمیٰ، یعنی بڑے بڑے نام. اسماء حسنہ یعنی اچھے اچھے نام، اسماء عظمیٰ یعنی بڑے بڑے نام. دونوں میں فرق سمجھاؤں بچوں کو یاد رکھنے کے لیے. پہلے ڈکشنریاں ہوتی تھی، لوگ لکھ دیتے تھے، چھپ جاتی تھیں اور بچے کے پاس ہوتی تھی. وہ ڈکشنری دیکھنے کے باوجود وہ اشتباہ میں رہتا تھا کہ یہاں حجم لکھا ہے کہ حجم. یہاں خم لکھا ہے یا خم یا خم. مختلف ضبط کلمات، ضبط. آج کل بہت سے شاعروں کو میں دیکھتا ہوں کہ کسی استاد سے رجوع نہیں کرتے اور خوب شعر کہنا چاہتے ہیں، لفظ کو ایسا توڑتے مروڑتے ہیں کہ معنی الگ روتا ہے، لفظ الگ چیختا ہے. کیا کر رہے ہو؟ ارے اسے شاعری کہتے ہیں، مگر انہیں الفاظ کی وہ کراہ بھی سنائی نہیں دیتی. بہرحال تو ڈکشنری ہونے کے باوجود ضبط الفاظ نہیں کھلتے. اب ترقی کی دنیا نے اب جناب والا کمپیوٹر پر اور آپ کے آئی پیڈ پر اور آپ کے آئی فون پر اور اس طرح کی چیزوں پر، ٹیبلٹس پر ایک ایسی ڈکشنری آ گئی ہے کہ جس میں بول کے لفظ بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح پروننسیشن کیا ہے. بولنے والی ڈکشنری آ گئی. یہ بولنے والی ڈکشنری افضل ہے یا وہ جو نہیں بولتی؟ یہ جو اللہ کے نام ہے نا اسماء حسنہ، یہ اچھے اچھے نام ہیں، مگر یہ بول کے سمجھاتے نہیں ہیں. اللہ کے جو بڑے بڑے نام ہیں، ان کا نام ہے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ بول کے سمجھاتے ہیں اللہ کی بڑائی کیا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد. یاد رکھنا جوانوں، یاد رکھنا عزیزوں، یاد رکھنا طالب علموں، اللہ کی معرفت اگر حاصل کرنی ہے، اللہ سے قریب ہونا ہے تو سفر قرآن سے شروع کرنا ہوگا. لیکن قرآن صامت سے سفر شروع ہوگا، قرآن ناطق پہ جا کے تمام ہوگا. اسماء حسنہ سے بات شروع ہوگی، اسماء عظمیٰ تک پہنچے گی. اور اگر اسماء عظمیٰ تک پہنچ گئے تو پھر ذات و صفات اور صفات و اسماء حق کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہاں تمہارا یقین ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا، کہیں نہ کوئی شک درمیان میں روک سکے گا، نہ کوئی شبہ حائل
ہو سکے گا، یقین بڑھتا چلا جائے گا، یقین بڑھتا چلا جائے گا، یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں یقین بڑھتا چلا جائے گا؟ اس لیے کہ اسماء الحسنی میں وہ ذات ہے جس نے کہا ہے لوگ کچھ تو یقینا، پردے ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا۔ اس لیے ہمیشہ وابستہ در مصطفیٰ و در آل مصطفیٰ رہیے ہمیشہ۔ بس گفتگو روک رہا ہوں، آج گفتگو یہی رک گئی، انشاءاللہ بقیہ گفتگو کل کہ یہ وہ ہیں جو اسماء عظمی ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو قرآن ناطق ہیں، اور اسی لیے حالات دنیا کے چاہے جیسے اور ان کے گرد و پیش کے حالات بھی چاہے جیسے ہوں، مگر ان کا کام نہیں رکتا، ان کا مشن کہیں نہیں رکتا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ میں جو ان کی خدمت ہے وہ کبھی نہیں رکتی۔ کتنے ہی کانٹے بچھا دو راستے میں، مصطفیٰ کے قدم رکتے نہیں۔ جیسے کانٹے بچھانے سے مصطفیٰ کے قدم نہیں رکے، ویسے ہی تم ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دو، کوئی تم لفظ میں نے غلط کہا، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، کوئی شقی ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دے، ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دے، ان کے کمر میں لنگر ڈال دے، ان لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دو، مگر ان کی نمازوں کا سلسلہ نہیں رکتا، ان کی عبادتوں کا سلسلہ نہیں رکتا، یعنی حق کو پہچانوانے کا سلسلہ نہیں رکتا۔ اپنے مصائب کی شکایت نہیں کرتے، یہ اپنے مصائب پہ کبھی نہیں روئے، یہ تو ہمارا فریضہ ہے۔ وہ شجاع تھے، وہ صابر تھے، وہ اللہ کے وہ بندے تھے جو فنا فی اللہ تھے۔ دنیا کی مصیبتوں پہ وہ نہیں اشک باری کرتے تھے، یہ تو فریضہ ہمارا ہے کہ ہم ان کے مصائب پر سر و سینہ پیٹیں اور اشک باری کریں۔ اور یہ جملہ بھی اب میرا بہت مشہور جملہ ہے، لیکن میرا ہی جملہ ہے، اس لیے دہرا رہا ہوں کہ عزاداری سے روکنے والے ہمیں روکے نہیں، روکنے کی کوشش کریں۔ خدا کی قسم یہ روایتیں کمزور نہیں ہیں، ضعیف نہیں ہیں، جعلی روایتیں نہیں ہیں، یہ تاریخ کی روشن سچائی ہے کہ قتل امام حسین کے بعد آسمان خون کے آنسو رویا ہے۔ یہ سچائی تاریخ کی سچائی کوئی جھٹلا نہیں سکتا اسے۔ تاریخ میں ہے کہ روز عاشورہ کے بعد لوگ سفید کپڑے جب زیر آسمان خشک ہونے کے لیے ڈالتے تھے تو صبح اٹھ کے دیکھتے تھے اس پہ خون کے چھینٹے پڑے۔ یہ جعلی روایتیں نہیں ہیں، اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ جعلی روایتیں ہیں یا سچی، تو ایک بات یاد دلا دوں، تاریخ طبری میں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ آج 1400 برس کے بعد کوئی روایت سنائے تو شاید کوئی جھٹلانے کی ہمت کرے، مگر اگر مجمع سامنے بیٹھا ہو اور مجمع سے کوئی کہہ رہا ہو اور مجمع خاموش رہے، اس کے معنی ہے کہ حقیقت ہے۔ بی بی نے خطاب کر کے کہا ہے کہ کیا تم تعجب کرتے ہو جو آسمان خون رو رہا ہے؟ تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ آسمان خون کے آنسو رو رہا ہے؟ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور کیوں رویا آسمان خون کے آنسو؟ بیت المقدس کی سرزمین کے بارے میں محدثین اہل سنت نے لکھا ہے کہ کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر پتھر کے نیچے سے زمین سے تازہ لہو جوش مارتا تھا، تازہ لہو، تازہ خون۔ غم امام حسین میں زمین بھی رو رہی تھی،
آسمان بھی رو رہا تھا۔ کتنے ایسے درخت ہیں جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ ان درختوں کی شاخوں سے سال بھر تک کچھ نہیں ٹپکتا تھا، لیکن روز عاشور خون کے قطرے ٹپکتے، روز عاشور خون کے قطرے ٹپکتے تھے۔ اور اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے ظالم جابر شقی یاد رکھیں، عزاداری پر، حسین کی عزاداری پر پابندی لگانے کی کوشش نہ کریں کہیں کوئی بھی، اور کوئی بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ خدا کی قسم اگر یہ سینے پہ پڑنے والے ہاتھ رک گئے نا تو درختوں کی شاخیں ماتم کریں گی۔ اگر یہ آنسو برسانے سے قاصر رہی تو پھر آسمان سے لہو برسے گا۔ یہ دل فطرت کا زخم ہے، کہیں بھرنے والا نہیں ہے، یہ حسین کا غم ہے۔ یہ پرچم عزا لہراتا رہے گا روز محشر تک، جہاں بی بی فاطمہ زہرا آئیں گی پالنے والے، میرے حسین کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ جب تک بی بی فاطمہ زہرا کو انصاف نہیں ملے گا عزاداری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یعنی روز محشر بھی، قیامت میں بھی، آخر قیامت میں ماتمیوں کا جلوس موجود رہے گا، مگر ممکن ہے کہ فاطمہ زہرا خدا سے خطاب کر کے حسین کے لیے انصاف طلب کرے اور انبیاء خاموش رہیں، گریہ نہ کریں۔ وہاں قیامت میں انبیاء گریہ کریں گے، فرشتے گریہ کریں گے، ملائکہ گریہ کریں گے، تمام مومنین گریہ کریں گے، حسین کے چاہنے والے گریہ کریں گے۔ روز محشر وہ مجلس عطا برپا ہوگی جو بے نظیر ہوگی، اور خدا کی قسم، خدا کی بارگاہ سے جب تک انصاف نہیں ملتا دنیا کی کوئی طاقت اس عزا کو روک نہیں سکتی۔ اس لیے بھی کہ یہ عزا زینب نے کس حکمت عملی سے قائم کی ہے۔ یہ ایام وہ ہیں، یہ روز و شب وہ ہیں بعد عاشورہ جس میں خصوصیت کے ساتھ یا جناب سید سجاد کے مصائب بیان ہوتے ہیں یا جناب زینب کبریٰ کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ ہائے وہ سید سجاد جس نے کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک کس طرح سفر کیا ہے۔ ارے کتنی منزلیں ایسی تھیں جہاں اسیران اہل حرم مخدرات عصمت کو، بیویوں کو تو ناکوں پہ بٹھا دیا گیا تھا، مگر سید سجاد کو پیدل چلنے پہ مجبور کیا گیا انہی ناکوں کی مہار لے کر۔ میں کہتا ہوں ذرا اس قیامت کو سمجھو، ایک جوان بیٹا، غیرتدار بیٹا اپنی ہی ماں اور پھوپھیوں اور بہنوں کو بے ردا اسیر حالت میں لے کر آگے بڑھا۔ کیا قیامتیں گزری ہیں، کیا قیامتیں گزری ہیں، اور کیا صبر کے امتحان دیے ہیں۔ ادھر سید سجاد آنکھوں سے اشک جاری ہے، مہار ناقہ ہاتھ میں ہے، چلے جا رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ ادھر بیویاں بے ردا ناقوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج محرم کی کئی تاریخ ہو گئی، آج سوچ لیجیے کس منزل پہ قافلہ ہوگا۔ کوفے سے نکل کے شام کے قریب کہیں راستے میں ہے، شام کے قریب راستے میں ہے قافلہ۔ بس ایک احساس ہے، میں روایتیں اور واقعات کم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ احساس دیکھیے، ایک تاریخ میں واقعہ نظر سے گزرا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قاسم، اور اسی کی نسبت سے حضرت حبیب ابن مظاہر کی کنیت ابو القاسم تھی۔ یہ بیٹا کوفے میں تھا، جناب حبیب ابن مظاہر کربلا آئے اور شہید ہو گئے۔ کربلا سے جب قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے تو حضرت حبیب ابن مظاہر کا قاتل
ان کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں آویزہ کیے ہوئے تھا. حبیب کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹک رہا تھا. بیٹا جستجو کر رہا تھا, نیزوں پہ دیکھا, باپ کا سر نظر نہیں آیا, جھک جھک کے دیکھ رہا ہے. ایک گھوڑے کی گردن میں سر لٹکتا ہوا نظر آیا, چیخ چیخ کر بیٹا رونے لگا. اور اس کے بعد اس نے بڑی التجا کی کہ یہ سر مجھے دے دو. اس شقی نے وہ سر اس بچے کو نہیں دیا. بچہ دیکھ نہ سکا بابا کا سر, واپس گھر چلا گیا. یہ واقعہ سن لیا آپ نے, یہ واقعہ سن لیا. اب میں دیکھتا ہوں آپ گریہ کیسے ضبط کریں گے. قاسم حبیب کا سر نہیں دیکھ سکا, چلا گیا. سکینہ کیا کرے؟ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہماری اس چھوٹی سی عبادت اعضاء کو قبول فرما. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی عزادار ہیں, عزاداری کر رہے ہیں, ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی تیرے ذکر کے مراکز ہیں, تمام مسجدوں کو, تمام امام بارگاہوں کو, تمام مدرسوں کو, تمام ذکر حق کے مراکز کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار معبود تمام روئے زمین پر انسانوں کو امن اور عافیت کا گہوارہ نصیب فرما. معبود پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.